نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه الناس العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه معاد. ومن يعمل مثقال ذرة شيئا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر ایٹم کے برابر تھوڑے سے برابر، ذرہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو جو انڈیوائڈ ہو سکے، جو ڈیوائڈ نہ ہو سکے اسے ذرہ کہا جاتا ہے. آج کل کا ایٹم آپ کہہ سکتے ہیں. جو تقسیم نہ ہو سکے اسے ذرہ کہتے ہیں. وہ جو ذرہ بھر بھی اچھائی کرے گا وہ پالے گا، جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ پالے گا. آپ میری بات توجہ فرما کر سن رہے ہیں؟ میں نے چوری نہیں کی لیکن میرا جی چاہتا ہے میں چوری کر لوں. میں نے قتل نہیں کیا لیکن میرا جی چاہتا ہے میں قتل کر لوں. توجہ فرمائی نا. کیا یہ جو میرا جی چاہ رہا ہے اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. چوری کروں گا تو گناہ تو ہے، آٹومیٹک ہے. جو میرا جی چاہ رہا ہے لیکن میں چوری نہیں کرتا ہوں اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہا جاتا ہے خواتر. شریعت میں ہم انہیں گناہ نہیں کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے چونکہ میں نے ابھی تک گناہ کیا نہیں. لیکن گناہ کی اگر نیت ہو جائے تو جو لوگ ایک سلسلے کے ساتھ اللہ کے ولی بن رہے تھے، دوست بن رہے تھے، وہ رک جاتے ہیں. جو پاکیزگی اور تقوی آ رہا تھا مجھ میں وہ وہیں پر رک جائے گا. اب توجہ فرمائے نا میرے. یعنی خواتر کا سب سے بڑا گھاٹا یہ ہوتا ہے جو عرفان کی منزلیں انسان طے کر رہا ہے ساری کی ساری زندگی، وہ رک جاتا ہے، آگے منزلیں طے نہیں کر پاتا ہے. آپ نے فیسا غورس یا فیتا غورس تو سنا ہوگا. کس زمانے میں جب میں چوتھی کلاس پڑھتا تھا تو اس کا ایک کلیہ تھا، فیتا غورس کا کلیہ. یہ آج سے 4000 سال پہلے یہ شخص گزرا ہے، یونان کے بڑے حکماء میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک قول ہے، حرکت چاہے خارجی ہو، یعنی میں یہ آپ کو دکھا کر کہہ رہا ہوں اسے خارجی کہتے ہیں، یا کتبی ہو، اس کو لکھ دیا جائے، یعنی ہل کتاب کا ہلانا، یہ میں ہلا رہا ہوں یہ خارجی ہے. اور میں لکھ رہا ہوں کتاب کو ہلانا، یہ حرکت کتبی ہو گئی. یا حرکت ذہنی ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کتاب کو ہلاؤں. آپ توجہ فرمائے نا. وہ کہتے ہیں اس ہر ایک چیز کا تاثیر کا تاثر ہے. جو بھی آپ تاثر لیں گے ایک جگہ پر آ جائے گی، اس کی تاثیر خارج ہو جائے گی. یعنی اگر میں سوچتا بھی ہوں چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، وہاں اگر گناہ نہیں ہے، جو میں نے سوچا ایک شر سوچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ عنقریب تمہارے پاس تم دیکھ سکو گے کہ وہ اچھائی جو ہے وہ دیکھ لو گے. اور جو سوچا بھی ہے نیکی کا اس کو بھی دیکھ لو گے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، یہ اب جو بات کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے کہ ایک پنجابی میں نے دم یاد کیا ہوا تھا پرائمری سے. میں پرائمری کلاس میں پڑھتا تھا، مجھے کسی نے دم دیا کہ آپ یہ یاد کر لو، جو بھی جانور ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اس کا پیٹ خراب ہو جائے اس کے کان میں یہ پھونکو یہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ دم کیا تھا؟ کالا پٹھا پبر وننا اس زمینی سول وننا اے تو پٹھا نہ کر مانا میں تو تیری ذات ہی جانا انت تجری انت گور مرے پٹھا جی وٹو. اس میں کون سی ڈسپرین آتی تھی؟ اس میں کیا وہ انجیکشن لگا دیتا تھا کہ
تو وہ جانور ٹھیک ہو جاتا تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا، میں نے خود دم کیا جانور ٹھیک ہوئے، لوگ سر کا دم کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، حدیث رسول ہے 70 مرتبہ جو الحمد پڑھے موت کے علاوہ سب چیز کی شفا ہے، فرمایا نا۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو کسی نے کہا کہ مولا وہ ہے ایک بندہ ہے، جا کر وہ کہا کہ مردے بھی اگر زندہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نے جا کر پڑھا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ ہم تو لاکھوں بار پڑھ رہے ہیں کہ جو اہل القرآن ہوا کرتی ہیں، یعنی قرآن والے ہوا کرتے ہیں، یعنی قرآن اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے کریکٹر کے درمیان قرآن کے کریکٹر کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اگر ہو بہو میں اگر عمل کر دیتا ہوں تو میں قرآن والا ہوں۔ توجہ فرمائی، یہ اشخاص جو ہیں ائمہ تحرین جو ہے قرآن والے ہیں، جب وہ پڑھیں گے قرآن کو تو مردہ زندہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی بولتا ہے یا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتے پیدا کر دیتا ہے، وہ جا کر وہ کام انجام دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی شر کا بولتا ہے، کرتا ہے یا سوچتا ہے، شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ شیاطین جا کر وہ برے کام کیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے لیے کہا ہے کہ میں انہیں روک لیا کروں گا، لیکن نیت اگر تم خیر کی کرو گے تو میں گویا خل کر دوں گا ان فرشتوں کو، یا تمہیں وہ ثواب مل گیا کرے۔ اب توجہ فرمائیے نا، یہ 11 شریف کرو سنی ہو کہ ہاں ہے ہمارے مذہب مسلمان ہے 3 گروہ۔ میں ایک مرتبہ پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مسلمان 3 گروہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس کا نائب، اس کا بادشاہ، رسول اللہ کا بادشاہ، اس کا نائب، اس کا خلیفہ، اس کا امام جو ہوگا اس کو اللہ چنے گا۔ جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ چنے گا وہ ہے امامیہ، چاہے وہ زیدی ہیں، چاہے وہ آغا خانی ہیں، چاہے وہ دروز ہیں، چاہے دوسرے اسماعیلی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یا شیعہ عشریہ جیسے ہم ہیں، یہ سارے کے سارے امامیہ، اور ان کے رسول اللہ کے بعد جو بھی آئے گا وہ اللہ چنے گا۔ ایک اور نظریہ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں چنے گا، ہیل و عقد چنیں گے، بڑے بڑے چودھری علاقے کے جن کی وہاں نمبر بازی چلتی ہے وہ چن لیں گے۔ ہیل و عقد کا مطلب ہے بڑے بڑے چودھری جسے، یا جسے سٹیک ہولڈر، آج کل انگلش میں پاکستان میں یہ لفظ استعمال، یہ سٹیک ہولڈر ہے، سٹیک ہولڈر جسے چن لیں گے تو وہ ہوگا، یا پہلا خلیفہ۔ میں اب اس مناظر کی بات میں نہیں جانا چاہتا، میں ایک چیز لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک کچھ لوگ وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ چنے گا، دوسرے کہتے ہیں کہ عوام چنے گے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جنہیں اہل طریق کہا جاتا ہے، ہم اسے صوفیہ کہتے ہیں۔ پہلے اہل امامت ہے، دوسرے اہل خلافت ہیں۔ اہل خلافت چاہے دیوبندی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے وہابی ہو، جو بھی ہوگا ان کا یزید امام ضرور ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی نا، ان کے ہاں چننا بادشاہ کو، مسلمان بادشاہ کو چننا وہ عوام کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں۔ تیسرا وہ گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ اصل میں 2 ہیں، ایک ہے دینی امور، ایک ہے دنیاوی امور۔ جو دینی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس الجہاد جیسے نکاح وغیرہ، یہ سارے کے سارے امور جو ہیں یہ سارے کے سارے ہیں دینی۔ ان کا جو چنے گا پہلا خلیفہ یا بعد کا بادشاہ جو چنے گا یہ اللہ کو حق پہنچتا ہے، اور دنیاوی لوگوں کا دنیا والوں کو حق پہنچتا ہے، یعنی لوگ چنیں گے۔ انہیں کہا جاتا ہے اہل طریق یا صوفیہ کرام، یہ عبد القادر جیلانی والے یا مثلا طاہر القادری والے اور یہ لوگ، بس 3 یہ مذہب ہے، آگے اس کی شاخیں مختلف، میں ان شاخوں پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل طریق کا جو گروہ ہے ان کا ایک بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی، آپ نے سنا ہوگا نا، بغداد میں اس کی قبر ہے۔ میں اس کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، نہ اس کی نیگیٹو نہ پازیٹو، میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک استاد تھا، اس کا نام تھا ابو سعید۔ عبد القادر جیلانی کا استاد ابو سعید۔ ابو سعید کا ایک استاد ہے، اس کا نام ہے ابو الحسن، یا مرشد اس کا جو ہے اس کا نام ہے ابو الحسن۔ ابو الحسن کا جو مرشد ہے اس کا نام ہے ابو الفرح الطرطوسی۔ یہ ابو الفرح الطرطوسی کا جو استاد ہے اس کا نام ہے ابو الفضل۔
عبد السعید، ابو الحسن، ابو الفرا طرطوسی، اور اس کے بعد آتا ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل کا جو استاد ہے اس کا نام ہے شیخ شبلی۔ شیخ شبلی کا جو استاد ہے اس کا نام ہے جنید بغدادی۔ جنید بغدادی کا جو استاد ہے یا مرشد ہے اس کا نام ہے سری سقطی۔ توجہ فرمائے نا آپ نے؟ سری سقطی کا جو استاد ہے یا مرشد ہے اس کا نام ہے المعروف الکرخی۔ کرخ ایک محلہ ہے بغداد کا، جہاں پر وہ رہتا تھا اسے کہا جاتا المعروف کرخی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مامون الرشید کا داماد تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو سارے جانتے ہیں نا؟ یا امام رضا کی ایک بیوی جو تھی وہ مامون الرشید کی بیٹی تھی، یہ تو آپ جانتے ہیں نا؟ یہ مامون الرشید سمندر کے لیے سفر پر نکلا کسی کام کے لیے، اور آ کر اس معروف کرخی کو کہتا ہے کہ جاؤ، تمہارا بڑا تعلق ہے امام رضا، اپنے میرا دماد ہے وہ علیحدہ بات ہے، تمہارا بڑا تعلق ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جا کر ان سے کچھ تعویذ لے کر آؤ، اگر میں سفر کروں تو میری کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، وہاں کوئی طوفان نہ آ جائے، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ المعروف الکرخی یعنی عبد القادر جیلانی کا اوپر والا سلسلہ، وہ المعروف کرخی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے، ایک پیپر اسے سنبھال دیتا ہے، وہ پیپر لے کر مامون رشید ایک باکس میں رکھ دیتا ہے۔ جب وہ سمندر پر جاتے ہیں، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، گزرنے کے بعد ایک سونامی آئی، ایک طوفان آیا سمندر میں بہت بڑا۔ اس کے ملاح کو کہنے لگا اس طرح کیوں نہیں ہے کہ وہ باکس اٹھا کر لاؤ۔ وہ باکس اٹھا کر لایا گیا اور اس میں جو ورقہ نکلا وہ پڑھنے لگا مامون، اور اس پر لکھا تھا الہی بحق معروف الکرخی انجے ھذا سفینتی، اے اللہ معروف کرخی کے واسطے میری اس کشتی کو نجات دے دے۔ آپ توجہ فرمائے نا؟ مامون کو بڑا غصہ آیا، آ کر کہنے لگا، اسی وقت کہنے لگا کہ اگر میں زندہ واپس پہنچ گیا اس کرخی تک کو تو میں حساب کتاب۔ میں نے کہا کہ امام رضا سے کچھ لکھا کر لائے، اس نے خود یہ لکھ دیا اور ایسا جملہ مارا کہ میرے نام کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے، یا مطلب ہے کہ نجات دے دے۔ اس نے غصے میں وہ ورقہ سمندر میں پھینکا۔ سمندر کا ورقہ کا سمندر میں جانا تھا، پورا کا پورا طوفان تھم گیا۔ حیران ہوا، تو نے کہا یہ اتنی برکت اس ورقے، اس معروف کرخی کے نام میں اتنی بڑی برکت۔ وہ جو غصہ تھا وہ چلا گیا، واپس آ کر کہتا ہے، علیحدہ پن میں بلا کر کہتا ہے معروف کیا وجہ ہوئی کہ تو اللہ کو اتنا پیارا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کو پیارا کیوں نہ ہوں، میں نے 15 سال امام رضا کی ماشقی کی ہے۔ ماشقی جانتے ہیں؟ وہ جو پانی جس کے پلانے جس کا ذمہ، ڈیرے پر اگر مٹی وغیرہ ہے، کوئی غبار وغیرہ تو وہاں چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائی نا، یہ نوکری کی ہے میں نے 15 سال، اور ان 15 سالوں کے دوران میرے مولا نے کئی مرتبہ اپنی پاک زبان سے میرا نام لیا ہے۔ ان کے نام بار بار میرا نام لینا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا نام نہیں رہا، یہ اسم اعظم بن چکا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ اب توجہ فرمائی نا، پچھلا واقعہ تو پورا یاد ہے نا؟ یہ ساری کی نیتیں، سوچیں، میں 2-3 آج واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے فرمائیے گا۔ ایک شخص ہے، آ کر رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مانی ہے، میں نے قسم مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ توجہ فرمائے نا، چوموں گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا کام تو ہو گیا، اب مجھ پر فرض یہ ہے
کہ جنت کی چوکھٹ کو چوموں. وہ کہاں ہے جنت کی چوکھٹ کہ جس کو میں چوموں؟ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اپنے باپ کی پیشانی چوم لو، ماں کے قدم چوم لو. باپ کی پیشانی، ماں کے قدم چوم لو، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. کہنے لگا افسوس یا رسول اللہ، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. کہا اچھا. کہا کہ ان کی قبر پر جاؤ، ایک کی پینتی کو چومو، ایک کو سرہانے کو چومو. کہا یا رسول اللہ میں ان کی قبروں کو نہیں جانتا. کہا کہ میرے سامنے دو لکیریں کھینچو، ایک کو ماں کی قبر سمجھو، دوسرے کو باپ کی قبر سمجھو، ایک کی پینتی چومو، ایک کی سرہانے کو چومو. یہ مقام، یہ سوچ ہے، یہ مورال ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ شیعت کے عقیدے. توجہ فرمائے نا، یہ مزاج ہے. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ انسان بھول جائے، یہ کرے، صلہ رحمی وکر والے کو اچھا کیا برا. یہ مزاج ہے. اللہ کا مزاج یہ ہے، رسول اللہ کا مزاج یہ ہے، اہل بیت کا مزاج یہ ہے. یا ہماری عملی شیعت یہ ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. ماں کو اس انداز سے رکھنا ہے، باپ کو اس انداز سے رکھنا ہے. جنگ احد ہو رہی ہے جو مجھے یاد ہے. آپ شیعوں کے نہایت ہی محبوب صحابی ہیں، رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں. اس کا نام ہے حذیفہ یمان. اب سب جانتے ہیں، سلمان فارسی کی طرح ہیں تقریباً، یا عمار یاسر کی طرح. یہ حذیفہ یمان کہ زیر اثر اس کا باپ مشرک تھا. یہ قتل کرنا چاہ رہا ہے باپ کو. رسول اللہ کی آواز ہے ویلک یا حذیفہ، ویلک ہے افسوس. عربی میں کہتے ہیں ویلک ہے افسوس ہے تجھ پر. وہ تلوار روکتا ہے تو رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں مشرک، یہ تو مشرک ہے. پتہ ہے رسول اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مشرک ہے، میں بھی جانتا ہوں. بل ھذا ابوک، تمہارا باپ ہے. توجہ فرمائیے نا، جو ہم بھول جاتے ہیں خصوصاً بڑھاپے میں. ہم جو بھی مولا علی کے میں آج کے بعد ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ ساری زندگی جوانوں یاد رکھو ماں باپ کے لیے. مولا علی فرماتے ہیں میں افسوس کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس نے بولنا سکھایا اسی پر بولیاں کستا ہے. یہ ماں باپ ہمیں بولنا سکھاتی ہیں، ہم تھوڑے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مزاج واتے ہیں پھر وہ ان کا بڑھاپا آ جاتا ہے، ان کو بھولنا کی مرض ہو جاتی ہے. یہ سوسائٹی میں ہم پر ان کا چڑھ دوڑتے ہیں. توجہ فرمائی نا، خیال کرنا چاہیے مجھے، یعنی ہمیں خیال کرنا. ایک شخص واقعہ سناؤں آپ کی بارگاہ میں. مدینہ میں ایک شخص جوان لڑکا ہے، اس کو تحذیر ہے. تحذیر جانتے ہیں نا، ہچکی کی موت کی آ رہی ہے اور 3 دن سے آ رہی ہے. یہ ہچکی نہیں آتی ہے، اسے تحذیر کریں. حالت تحذیر میں ہے، ہچکی آ رہی ہے. سارے صحابہ بھاگ گئے ہیں یا رسول اللہ. جوان تھا، مسلمان تھا، اب اسے ہچکی آ رہی ہے اور وہ اس کی جان نہیں نکل رہی. آپ نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. جب وہاں پر پہنچے اور کہنے لگا کیا اس کا باپ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں جناب وہ تو فوت ہو چکا. کہا اس کی ماں ہے؟ کہا جی ہاں اس کی ماں تو ہے مگر اس سے راضی نہیں ہے، اس پر ناراض ہے. کہا کہ اسے بلایا جائے. ماں آئی، کہنے لگی جانتی ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا بہت جانتی ہوں. کہا کہ اسی بچے کو معاف کر دو. کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اسے معاف نہیں کروں گی. یہ بہت بڑا جملہ ہے رسول اللہ کے سامنے یہ جملہ کہنا. یا رسول اللہ میں تو اسے معاف نہیں کروں گی. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں کٹھیا کرو. لکڑی کٹھی ہوئی، کہا کہ اس کو جلاؤ. آگ لگ گئی لکڑیوں کو. کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو. جب ماں یہ دیکھ رہے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہذا ابنی، اے رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ یہی تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، میں تو اس کو دنیا کی آگ میں جلا رہا ہوں، اتنی پریشان ہوں، آپ آخرت کی آگ میں جلا رہی ہے.
آپ توجہ فرمائے نا، یہ ہے ماں۔ ایک جملہ اور سنتے جائیے، کربلا سے 80 میل کے فاصلے، ہاں کربلا سے نجف اشرف میں ایک عالم دین تھا، اسے خواب آئی، اسے خواب یہ آئی کہ کربلا شریف میں کچھ جوان ہے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے امام حسین میرا تجھ پر سلام ہو۔ توجہ فرمائیے، آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا شیعتی، اے میرے شیعہ میرا تجھ پر سلام ہو۔ ایک دم جاگا، کہا کہ شاید مولا مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری زیارت کے لیے آؤ۔ اپنے آپ کو اس کی خابیر یہ تعبیر یہ سمجھی، شاید مولا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر سلام پیش کروں۔ یہ نجف اشرف سے چلا، کربلا میں پہنچا، جو ہی اندر گیا وہی جوان ہے اسی شکل کا اور اسی جگہ پر کھڑے ہوئے زیارت پا رہا۔ حیران ہوا، کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جب اس نے زیارت پڑھ لی، کہا کہ جوان میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تنہائی میں میری آپ بات سنیں گے؟ اس نے کہا فرمائیے۔ کہا کہ آپ بہت پاکیزہ روح ہے، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اس میں میرے مولا نے آپ کو واپسی سلام کیا ہے۔ کہا کہ یہ تو خواب کی بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا کہ میں تو جب زیارت پر آتا ہوں میرا مولا مجھے جواب دیتا ہے۔ کہا کہ کیا عمل، کیسے پایا تو نے اپنے آپ کو ایسا، کیسا بنایا؟ کہا کہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ تھی میرے پاس، جو میرے پاس مال بچ جاتا تھا میں وہ اٹھاتا کربلا لے کر آتا، آ کر زری میں ڈال دیتا۔ توجہ فرمائی نا، ایک سال جو میں آنے لگا تو میرا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں اپنے اور میرے مولا کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے پاس ایک خچر تھا، خچر پر باپ کو سوار کیا اور باہر چلنے لگا۔ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کہا بیٹا میں بھی تو بوڑھی ہوں، پتہ نہیں اگلے سال اس دن میں دیکھوں نہ دیکھوں، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیں آقا۔ کہا کہ مجھے بھی تو ساتھ لے جا۔ بس میں نے کیا کرنا تھا، باپ کو سواری پر بٹھایا، ماں کو کندھوں پر بٹھایا، 80 میل کا فاصلہ تھا، جب تھک جاتے پڑاؤ کر لیتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر چل پڑتے۔ یہ کرنے کے بعد جب میں کربلا میں آیا تو میں نے ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو واپسی پر مجھے یہ جواب دوایا وعلیکہ السلام یا شیعہ، تیرا بھی مجھ پر سلام ہے اے میرے شیعہ کے معنی میرا گروپ، میری پارٹی، میرے ماننے والے۔ توجہ فرمائیے نا، یہ کیوں آیا؟ مولا سے تو محبت کر رہا تھا نہیں، وہ تو اپنی ماں سے محبت کر رہا، باپ سے محبت کر رہا ہے۔ توجہ فرمائے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حب علی مفتاح الجنہ، کہ علی ابن ابی طالب کی محبت جو ہے جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں کریکٹر ظاہر کر رہا ہے، یعنی اگر میں مولا علی سے محبت کروں گا وہی عقیدہ رکھوں گا جو علی ابن ابی طالب رکھتا ہے، ویسے وضو کروں گا جیسے میرا مولا کرتا ہے، ویسے نماز پڑھوں گا جیسے میرا مولا نماز پڑھتا ہے۔ اب توجہ فرمائی نا، اسی انداز سے سوچوں گا جیسے میرا مولا سوچتا ہے، یہ بارہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہیں۔ اس کی معنی یہ ہے، افضل الموعظہ کتاب اللہ